السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 30ویں پیغمبر حضرت عزیز علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا ایک ویران بستی پر تعجب۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے دربار بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت و عالیشان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلی سی چہل پہل، پہلی سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ بہت سے پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ عالیشان و خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی، پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں آئے اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام ہی کی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئیں، کسی نے عزیز کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیز تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیز ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیز تو مستجاب الدعوت تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیز ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیز کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیز ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیز علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ اس سے کہا، عزیز تشریف لے آئے ہیں۔
انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیز کے سوا کسی کو توریت زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے توریت کے تمام تحریری نسخوں کو ہی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیز ہیں تو آپ کو پوری توریت یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے توریت لکھ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی عزیز علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدے کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 259 کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گھری پڑی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کر کے پوچھا، تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا، اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک نبی حضرت عزیز علیہ السلام درخت کے نیچے ٹھہرے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کے بل کو آگ لگانے کا حکم دیا، لہٰذا آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، اسے سزا دینے کی بجائے آپ نے اللہ کی تسبیح کرنے والی ایک امت کو جلا ڈالا ہے۔